الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. I begin in the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. Surely we have given you Kawthar. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. Therefore pray to your Lord and make a sacrifice. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. Surely your enemy is the one who shall be without posterity. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرتان. سمعت فاطمة عنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني يجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيت بالكساء اليماني فغطيت به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني يشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة. يا رسول الله يتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني يشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتا، يا رسول الله، يتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. فلما اكتملنا جميع تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومي بيد اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل البيت وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويزنني ما يزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، وعدوا لمن عاداهم ومحبهم لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان السماوات، إني ما خلقت سماعا مغنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيا ولا فلقا يدور ولا بحرا يجري ولا فلقا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل البيت النبوة وماذه الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل: يا ربي، يتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي لا يقرق السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماعا مغنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا
ولا شمس مضية ولا فلق يدور ولا بحر يجري ولا فلق يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمينا وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم فقال لي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال لي إذن والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه إلهي آمين ولا مغموم إلا وكشف الله غمه إلهي آمين ولا تعرب حاجتي إلا وقضي الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسودنا وكذلك أشيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم کربلا 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 جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے روضہ شبیر پر دوں گا دعا لے چل مجھے روضہ شبیر پر دوں گا دعا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے ہے جہاں گنج شہیدہ ہے جہاں نہر فرات ہے جہاں گنج شہیدہ ہے جہاں نہر فرات جس جگہ سید میرا پیاسا رہا لے چل مجھے
جس جگہ سید میرا پیاسا رہا لے چل مجھے، جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے، جس جگہ جاگی تھی قسمت حر کی وہ دیکھوں گا میں، جس جگہ جاگی تھی قسمت حر کی وہ دیکھوں گا میں، آسیوں پر کس طرح ہوتی عطا لے چل مجھے، جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے، اس قدر نادار ہوں زاد سفر کچھ بھی نہیں، اس قدر نادار ہوں زاد سفر کچھ بھی نہیں، دوش پر اپنی بٹھا کر اے حوالے چل مجھے، دوش پر اپنی بٹھا کر اے حوالے چل مجھے، جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے، جس جگہ عباس کے بازو قلم ہو کر گرے، جس جگہ عباس کے بازو قلم ہو کر گرے، اس جگہ میں بھی کروں ماتم ذرا لے چل مجھے، اس جگہ میں بھی کروں ماتم ذرا لے چل مجھے، جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے، دل اجالا کر گیا برچی میں اکبر کا جہاں، دل الجھ کر آ گیا برچی میں اکبر کا جہاں، دل وہاں میں بھی کروں اپنا فدا لے چل مجھے، دل وہاں میں بھی کروں اپنا فدا لے چل مجھے، جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے، جل گئے شام غریبا میں جہاں قیم تمام، جل گئے شام غریبا میں جہاں قیم تمام، جس جگہ ننھا سا ایک جھولا جلا لے چل مجھے، جس جگہ ننھا سا ایک جھولا جلا لے چل مجھے، ہائے وہ مقتل جہاں بالی سکینہ رات میں، ہائے وہ مقتل جہاں بالی سکینہ رات میں، ڈھونڈتی پھرتی تھی سینہ باپ کا لے چل مجھے، ڈھونڈتی پھرتی تھی سینہ باپ کا لے چل مجھے، جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے، جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے،
روزہ شبیر پڑھ دوں گا دعا لے چل مجھے، روزہ شبیر پڑھ دوں گا دعا لے چل مجھے۔ تلاوت امام زمانہ، آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ پالنے والے اس سورہ فاتحہ کا نذرانہ ہم پنجتن پاک 14 معصومین شہیدان کربلا، اسیران کربلا، یتیمان کربلا پیش کرتے، پروردگار اس نذرانے کو تو قبول فرما الہی، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الملک الحق المبین، حاسم الجبار المبیر الولاق المدرکین، ربی شہداء صدقین، ثم الصلاة والسلام علی رسولہ المختار، النبی الامی العربی المکی المدنی القرشی الہاشمی، علی عبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد محمود الاحمد ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم، وآل اہل بیتہ والطیبین الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم، لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا فارس الاعجاز ادرکنی، یا بسال مہدی ادرکنی، یا بالقاسم ادرکنی ولا تدانا فإنا عاجز الذلیل، صلوات پر محمد وآل محمد۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صلوات پر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ محرم 2025 یہ عشرہ اکیڈمی، خدیجۃ الکبریٰ اکیڈمی میں شروع ہو گیا آج دوسری مجلس سے۔ میں خدیجۃ الکبریٰ اکیڈمی کی ٹیم کا بہت بہت شکر گزار ہوں، دل سے، تہ دل سے، اور محترمہ شاہین مرچنٹ کا بھی میں بہت بہت شکر گزار ہوں، جنہوں نے، چاہے وہ سفر میں ہے، چاہے وہ کوئی کام میں بزی ہو، چاہے وہ آفس میں ہے، چاہے وہ گھر کے کام میں مصروف ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی انہوں نے یا شہادت یا ولادت ائمہ معصومین کی فلائر ڈالنا یا خدیجۃ الکبریٰ کی اکیڈمی کے کوئی کام میں انہوں نے کمی نہیں کی۔ یہ دیکھیے، شاید ہو سکتا ہے سننے والوں کو مجلس جشن اس خدیجۃ الکبریٰ سے بڑا آسان ہے، لیکن یہ کام جو ہو رہا ہے
उनका मोहतरमा शाहीन मर्चेंट का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसके अलावा मैं ये दुआ मांगती हूँ कि खुदा उन्हें सेहत तंदुरुस्ती इनायत फरमाए। इसी तरह ये खतीजतुल कुबरा एकेडमी तबलीग के लिए ये आबाद रहें और हर एक को ये मैसेज खतीजतुल कुबरा से पहुंचते रहें। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये तबलीगी मैसेजेस पहुंचते रहें इंशाअल्लाह इलाही आमीन। और मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ जो खतीजतुल कुबरा के फ्लायर है या वो ये देख करके जश्न आज शहादत है तो फौरन वो खतीजतुल कुबरा एकेडमी के लिंक को क्लिक कर कर वो जितने जुड़े हुए हैं वो बाकन जुड़े हुए हैं इस एकेडमी से, तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ और मैं उनके लिए दुआ मांगती हूँ खुदा उन्हें सेहत तंदुरुस्ती इनायत फरमाए, आबाद रखे और शाद रखे। दूसरा जो कि ये रिक्वेस्ट सिर्फ मेरी तरफ से है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मजलिसों में महफिलों में जा नहीं सकते क्योंकि उनके शायद हो सकता है बीमारी की वजह से हो, ज़ईफ़ी की वजह से हो या कोई भी वजह हो वो जा नहीं सकते। तो उनके लिए मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ जो सुन रहे हैं ये लिंक को शेयर करें और प्लीज सब्सक्राइब भी कर लें। ये सब्सक्राइब देखिए मैं हर टाइम ये जुमला आपसे ये वाकन हर वक्त मैं ये कहती हूँ, मुझे पता है कि हमें सब्सक्राइब करके व्यूवर्स का बहुत ज्यादा नंबर्स की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हमें ये जरूरत है कि वो मैसेज सब तक पहुंचे। इंशाल्लाह ये आप प्लीज ये सब्सक्राइब करें और ये शेयर करें, ये लिंक सबको शेयर करें, थोड़ा भी वो घर बैठे मसाइब भी सुन ले, ये भी फायदा हो जाएगा जी। बस आज मेरी ये 2025 की टॉपिक, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने ये टॉपिक ली थी कि दुनिया में अगर इंसान खैर की जिंदगी गुजारे वो आखिरत भी उसकी खैर होगी। जो इस खतीजतुल कुबरा एकेडमी से जुड़े हुए हैं, आशना है, सुनते हैं, तो बिल्कुल उन्हें खबर है कि मैं हर साल अलग अलग टॉपिक लेती हूँ। तो लास्ट ईयर ये मेरी टॉपिक थी, 2024 की ये टॉपिक थी कि दुनिया का खैर हो तो आखिरत का भी खैर रहेगा। लेकिन इस साल की मेरी टॉपिक है, ठीक है वही थोड़ा बहुत कंटिन्यूएशन भी रहेगा, उसके अलावा मैंने ये टॉपिक लिया है कि इंसान की हकीकत क्या है। पहली मजलिस थी वो तमहीदी मजलिस थी, मुझे तमहीदी हर वक्त पहली मजलिस में मुझे फजीलत फर्श हुसैन को बयान करना और ये हक भी है बयान करना, तो इसलिए मैंने पहली मजलिस में ये हक माह मुहर्रम फर्श अज़ा को मैंने बयान किया। दूसरी मजलिस में मैं टॉपिक डिक्लेयर करके और फौरन मैं ये टॉपिक को शुरू कर रही हूँ, यानी इंसान की हकीकत क्या है। और मैंने जो सूरे की तिलावत की, साहिब इल्म का मजमा है, आप सब जानते हैं ये सूरे अश्र है, बहुत छोटा सा सूरा, लेकिन ये सूरे ने बहुत कुछ इंसान की जिंदगी के हकीकत को कवर किया है। तो सिर्फ एक ही जुमला काफी है, उसके अलावा ये सूरे का नाम ही काफी है इंसान को अपनी हकीकत जानने के लिए कि ये सूरा है सूरे अस्र, यानी सूरा है सूरे जमान, यानी जमाने का सूरा, वक्त का सूरा, सूरे अस्र है। अजीजा ने मोहतरम, ये सूरा ये कह रहा है इन्नल इंसाना वल अस्र इन्नल इंसाना, यानी वल अस्र जमाने की कसम, खुदावंद आलम ने जमाने की कसम खा लिया। और ये जमाने की कसम खाकर हम और आपको कह रहा है जमाने की कसम, और कह भी क्या रहा है। देखिए खुदा को ऐसे कसम खा के कहने की जरूरत नहीं है, राइट, कि मैं कसम कहता हूं। कि अगर इंसान कसम खा ले तो ठीक है कि इंसान कसम खा रखा है,
تو سامنے والے کو اس کے جملے کو یقین دلانے کے لیے اس کے جو بھی کارنامے ہیں اس کو یقین دلانے کے لیے جو اس نے عمل کیا ہے اس کو یقین دلانے کے لیے وہ کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے وہ یقین دلانے کے لیے گواہ رکھنے کے لیے وہ کہہ سکتا ہے قسم ہے خدا کی، یا کہہ دے جو کہ قسم نہیں کھانا ہے، لیکن انسان کی فطرت ہے بعض اوقات وہ سامنے والے انسان کو کوئی جملے کی یقین دلانے کے لیے قسموں کو کھا لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، انسان ہے، دوسرا انسان سمجھ نہیں سکتا، وہ یقین دلوانے کے لیے کھا لیا، لیکن خدا کو تو کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کو صرف بولنا ہے، خدا کو صرف حکم دے دینا ہے اپنے بندوں کو کہ میں حکم دیتا ہوں، اس کا حکم کافی ہے، اور اس کے حکم پر عمل کرنا ہمارا فریضہ ہے، واجب ہے کہ اس کے حکم پر ہمیں عمل کرنا اور اس کے حکم کو سننا یہ ہم پر واجب ہے۔ اور اس کا حکم جو ہے وہ اہل البیت نے، ائمہ معصومین نے جو ہم تک پہنچایا ہے وہ کافی تھا، لیکن اس کے باوجود بھی خداوند عالم نے یہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے، زمانے کی قسم۔ ابھی زمانے کی قسم کھانے کے بعد کیا رہا ہے خدا کہہ رہا ہے زمانے کی قسم، اے انسان تو خسارے میں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، دیکھیے میں یہاں تمام تفسیروں کو لے کر میں آپ کو یہ جملے کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ انسان الحمدللہ صاحب علم کا مجمع ہے، اتنی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور بریفلی بھی چلے جائیں تو بھی کافی ہے، لیکن پھر بھی میں آپ سے کہوں گی، دیکھیں خداوند عالم یہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے قسم کھا کر، زمانے کی قسم، اے انسان تو خسارے میں ہے۔ چلیے جب یہ سورہ نازل ہوا، یہ سورہ جب کہنا تھا، یہ حکم جب دینا تھا، رسالت آپ زندہ تھے، یا ہو سکتا ہے یہ اس زمانے کے لوگوں کو یا مکے والوں کو یا مدینے والوں کو جنہوں نے رسول کو ستایا ہے، جنہوں نے رسول پر ظلم کیا ہے، ان کے لیے اس وقت کے لیے وہ خدا کہہ رہا ہے اے انسان تو خسارے میں ہے۔ نہیں، خداوند عالم کو تا قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو کہنا چاہ رہا ہے زمانے کی قسم تو اے انسان تو خسارے میں ہے۔ اب زمانے کی قسم کھانے کی ضرورت کیا تھی؟ کچھ اور کی قسم کھا سکتا تھا، خداوند عالم یہ کہہ سکتا تھا عرش کی قسم، جنت کی قسم، میرے ذات کی قسم، یا میں نے جو حبیب کو بھیجا ہے حبیب کی قسم، ان کے آل کی قسم، یا کوئی اور قسم کھا سکتا تھا خدا۔ نہیں، خداوند عالم عصر، زمانہ، ٹائم کی قسم کھا رہا ہے۔ ٹائم، کیونکہ وہ ٹائم ہے، اب یہ نہیں رہا کہ وہ ٹائم تھا اسی ٹائم کے لیے خدا نے قسم کھا لیا، نہیں، قسم خداوند عالم یوم یعنی تا قیامت تک کے آنے والے ٹائم کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے، وہ وقت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے۔ اس لیے خدا نے زمانہ، جس زمانے میں جس لوگ ہوں گے ان لوگوں کے لیے یہ سیوٹیبل ہو جائے، یہ جملہ سیوٹیبل ہو جائے، اس کے لیے خدا نے زمانے کی قسم کھا کر یہ کہہ رہا ہے اے انسان تو خسارے میں ہے، اے انسان تو دھوکے میں ہے۔ میں تو کہوں گی یہ جملہ اس زمانے کے لیے اتنا سوٹیبل ہے، اتنا سوٹیبل ہے کہ انسان اپنے ٹائم کو گما رہا ہے، اپنے ٹائم، اپنے وقت کی قدر نہیں کر رہا۔ آج کا انسان قدر کر رہا ہے تو اپنے پیسے کی قدر کر رہا ہے، دنیا کی قدر کر رہا ہے، مال کی قدر کر رہا ہے، دنیا کی رنگینیوں کی قدر کر رہا ہے، قدر نہیں کر رہا تو وقت کی قدر نہیں کر رہا۔ انسان کو خبر نہیں۔ چلیے میں یہ آج ایک ہی جملے پر کہتی چلی جاؤں، پھر لیٹر آن دھیرے دھیرے 9 مجلسوں میں، کیونکہ 10ویں مجلس تو عاشور کی شب آ جائے گی، آج تو دوسری محرم کی شب آ گئی، جی یہ دوسری محرم کی شب ہے۔ عزیزان محترم، کہ انسان قدر نہیں کر رہا ہے تو وہ اپنے وقت کی،
अपने जिंदगी की वो कदर नहीं कर रहा। क्योंकि इंसान वक्त की क्यों कदर नहीं कर रहा? वजह क्या? वजह तो बहुत सारी वजह है, बहुत सारी वजह। उनमें से एक वजह मैं कहूंगी जो कि मैं हदीस से लेकर कह रही हूं। जुमले हदीस अइम्मा मासूमीन के समझाने के लिए मेरे जुमले हैं, मफहूम इमाम का है। इमाम कह रहा है, ऐ इंसान, तू वक्त की कदर इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि तू सेल्फिश हो गया है। इंसान अपने आप में इतना सेल्फिश हो गया है, इतना सेल्फिश, तो सेल्फ सेंटर्ड। और कितने मैं जुमले ले लूं इसके लिए का, इसलिए वो वक्त की कदर नहीं कर रहा क्योंकि वो चाहता है कि मैं, यानी हर जगह मैं रहूं, मेरा डोमिनेशन, मेरे वर्ड्स को सुना जाए, मैं जो कहूं वो सच है, मैं जो बोलूं वो लोग सुन लें, मैं जो कमा लूं वो सबसे ज्यादा कमा लूं, मेरी गाड़ी सबसे ज्यादा बेहतरीन हो, मेरा घर सबसे बड़ा हो, मैं माल जो कमाऊं वो सबसे ज्यादा कमा लूं। देखिए, इंसान अब इस चीजों में मसरूफ हो गया है, इसमें उसको अपने वक्त की कदर नहीं है। वक्त की कदर ना होने की वजह से वो कसारे में जा रहा है, वो धोखे में जा रहा है। मौलाए कायनात अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहु, मौलाए कायनात फरमा रहे हैं कि ऐ इंसान, तू, दुनिया तुझे धोखा भी दे रही है और खुद तू भी सेल्फ धोखे में है, और खुद तुझे दुनिया खसारे में खींच रही है और तू भी खसारे में है। और तुझे दुनिया, वाकन आज दुनिया हमें उस तरफ पुश कर रही है, उस तरफ ढकेल रही है जिस तरफ खसारा है, जिस तरफ धोखा है, जिस धोखे को इंसान समझ नहीं रहा। अब वो धोखे को समझने के लिए इंसान को चंद चीजें अपनाना है, अपने आप को वो चीज के लिए ट्रेन भी करना है। इंशाअल्लाह मैं आगे चलकर कहती चली जाऊंगी। अजीजा ने, इतना धोखे में, इतना खसारे में इंसान, खसारा और धोखा उसको इतना घेर लिया है, तो वो अपने आप को भूल गया, अपने नफ्स को भूल गया, अपने नफ्स लव्वामा को भूल गया है, और इतना भूल गया है कि वो अपनी मौत को भी भूल गया कि मुझे एक दिन मौत आएगी, मुझे एक दिन इस खसारे में जो डालने वाली दुनिया मुझे धोखा दे देगी, खसारे में डालने वाली दुनिया मुझे छोड़ देगी, खसारे में डालने वाली दुनिया, हाय ये अइम्मा मासूमीन, हाय मैं ये कहूं या रोक कर मैं ये कहूं, ये फर्श हुसैन पर आके बैठ जाना, अजीजान मोहतरम, ये अइम्मा मासूमीन की मोहब्बत, ये अइम्मा मासूमीन की मोहब्बत की रस्सी जो खुदा की मारिफत तक और आपको पहुंचा रही है, खुदा से आशना, खुदा की तरफ हाय हाय हमें मोड़ रही है, सिरात मुस्तकीम की तरफ हमें मोड़ रही है, तो ये सिर्फ एक फर्श है। ये फर्श के अलावा हमारे पास कुछ वक्त, देखिए खुदा कैसे कह रहा है, ऐ इंसान तुझे जमाने की कसम तो खसारे में है, यानी तू नमाज भी अदा कर रहा है, वो नमाज में भी जब जा रहा है तो चंद चीजों को लेकर जा रहा है, दुनिया को लेकर जा रहा है, वो दुनिया तुझे नमाज में भी डुबो रही है, दुनिया तुझे नमाज में भी धोखा दे रही है,
تو یہ دھوکے کو ختم کرنے کے لیے، دھوکے کو دور کرنے کے لیے، جو دنیا ہمیں دھوکہ دے رہی ہے اس سے دور ہونے کے لیے ہمارے پاس فرش حسین ہے، ائمہ معصومین کی محبت ہے۔ یہ ایک ہی ائمہ معصومین کی، اس لیے اس کی قدر کریں، اور اس ائمہ معصومین کے جتنے رسومات ہیں، جتنے تبرکات ہیں، جتنے رواج ہیں، جیسے ہم کہیں کہ یہ ریتی رواج، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو کہیں گے ہم اور آپ کو فرش حسین پہ کیا ہے، تبرک میں کیا ہے، ماتم میں کیا ہے، جو کہ میری زبان یہ کہنے کے لیے بھی، یہ زبان اچھی، یہ جملے اچھے نہیں لگ رہے، میرا دل گوارا نہیں کر رہا یہ کہنے کے لیے، پھر بھی کہہ دوں، لیکن ہم اپنی اولاد کے لیے، اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، اپنی اولاد کو اہل البیت سے آشنا کرنے کے لیے، خدا کی معرفت کے لیے یہ فرش حسین کو زندہ رکھنا واجب ہے۔ یہ فرش حسین کے رسومات کو، فرش حسین کے تبرکات کو، فرش حسین کے ماتم کو، فرش حسین کی گریا کو، فرش حسین یہ علم کو، یہ علم کے سجانے کو، یہ تابوت کے اٹھانے کو۔ دیکھیے تابوت اٹھانے میں بھی چند ہی لوگ جو جن کی عقیدہ ہے وہی کھڑے رہیں گے، لیکن کہا جو پیچھے کھڑے ہوں گے، جو دائیں کھڑے ہوں گے، جو بائیں کھڑے ہوں گے، وہ بھی کم از کم تابوت کو ایک مرتبہ اپنے کھاندے پر اٹھا کر تو دیکھو، یہ اپنی اولاد کے لیے تربیت ہے۔ عزیزان محترم، چلیے میں یہاں رک کر یہ واقعے کو بیان کر دوں۔ یہ حقیقی واقعہ، یہ حقیقی واقعہ ہے۔ یہ فرش، یہ علم کے فریرے، یہ علم پر ہم نے جو ڈالا ہے کپڑا، یہ صرف کپڑا نہیں ہے، یہ ہم نے نسبت دے دی ہے اہل البیت کو، ہم نے نسبت دے دی ہے۔ خیر عزیزان محترم، یہ ایک واقعہ، جتنے سننے والے ہیں اتنے سننے والے بیٹھ کر دعائیں مانگے، یہ سننے والے آن لائن جتنے سن رکھے ہیں، آن لائن جتنی مجلسوں کو سن رکھے ہیں، میں تو یہ کہوں گی، یہ ہر سال کہتی ہوں، کم از کم یہ خدیجۃ الکبریٰ فاؤنڈیشن میں، اکیڈمی یا فاؤنڈیشن کہے، فاؤنڈیشن میں 5 سال سے مسلسل عشروں کا سلسلہ، اور خدا مجھے زندہ رکھے تب تک میں کروں گی۔ عزیزان محترم، کہا کہ یہ سلسلہ جو جاری ہے وہ جاری رہے گا، قائم رہے گا انشاءاللہ، اور ہم اور آپ سب مل کر اسے قائم رکھیں گے۔ جب بھی آپ اس آن لائن مجلس کو سنیں گے، اپنے گھر میں بھی تھوڑا سا فرش، یہ مجلس ہے، فرش بچھا لو، ایک علم کو سجا لو، علم کو اپنے گھر میں اس کا اہتمام کر دو، اور دیکھے پھر اس مجلس میں بیٹھنا، پھر دعا مانگنا، خدا اس دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، کیونکہ شہزادی کی آمد ہوگی، شہزادی کی اماری کی آمد ہوگی، کربلا والوں کی آپ کے گھر میں تشریف لے آئیں گے، ان کی آمدگی ہوگی۔ تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم تو محفلوں میں جائیں گے، مسجدوں میں جائیں گے، ہر ایک اپنے اپنے جماعت کی مسجدوں میں ہم جائیں گے، جانا بھی ہے، قائم رکھنا ہے، جلوسوں میں جانا ہے، علموں کو اٹھانا ہے، تابوتوں کو اٹھانا ہے۔ جو آن لائن بھی سن رہا ہے وہ بھی اپنے گھر کو فرش حسین بنا لو عزیزان محترم، اور پھر دعا مانگ کے دیکھو، دعاؤں میں رد خداوند عالم نہیں کرے گا، وہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہر ایک کو ہونا چاہیے۔ خیر عزیزان محترم، یہ دعا یہ حقیقی چیز ہے۔ دیکھیے میں بہت مختصر بیان کروں گی کیونکہ آپ سب جانتے ہیں اس واقعے کو، حقیقی واقعہ ہے۔ دیکھیے ایک افریقہ میں رہنے والی فیملی تھی، ان کے بہت ساری لڑکیاں تھیں، اور کتنی تھی کیا تھی مجھے نمبر یاد نہیں ہے، کم از کم 5 سے زیادہ ہی لڑکیاں تھیں۔
ایک لڑکی جو پیدا ہوئی وہ جو لاسٹ تھی تو ان کا پیر اپائج، یعنی ہم کہیں اپنی لینگویج میں تو وہ بچی پولیو کے ساتھ پیدا ہوئی. تو ماں جو ہے ماں وہ پولیو والی لڑکی کو لے جا کے ہر وقت مولا عباس علیہ السلام کے فریرے کے نیچے ڈال کر گریا کرتی تھی اور کہتی تھی مولا جب تک زندہ ہوں میں اس بچی کو دیکھ سکتی ہوں، خدا نہ کرے میرے بعد یہ بچی کا کون ہوگا، دنیا میں کون سہارا بنے گا، مولا میری بچی کو پیر دے دے. لوگ یہ کہہ کے ہنستے تھے کہ بچیوں کو تو پولیو گئے، پولیو سے پیدا ہوئی ہے، اس کا پیر کیسے ٹھیک ہوگا، کیسے اچھا ہوگا. یعنی لوگ دل ہی دل میں کہتے تھے یہ تو اس کا تو روز کا رونا لگا ہے. رونے والے کو نہ مڑ کر دیکھو مجلس حسین میں، جتنا بلند آواز سے گریا کرنے والا گریا کرے گا اسے مڑ کے دیکھ کے دل میں یہ تھاٹس، ذہن میں یہ تھاٹس بھی نہیں لے آنا، یا خیال بھی نہ لانا کہ ہائے کیا اس کے گھر میں مصیبت ہوگی، نہ جانے اس کی بیٹی پریشان ہوگی یا بیٹا پریشان ہوگا اس لیے رو رہی ہے. یہ خیال بھی نہ لانا کیونکہ اس کے دل کے عقیدے کو ہم نہیں جانتے. مولا حسین کے غم میں رو رہی ہے یا اس کی مصیبت میں رو رہی ہے. دیکھیں رونا ہم اور آپ کو فرش حسین میں آ جائے یہ ایک طریقہ ہے کہ انسان رو کر آنسوؤں کو بہا لیتا ہے. مڑ کر اس کے چہرے کو بھی نہ دیکھنا، دیکھوں میں کون رو رہا ہے زور زور سے، بالکل نہیں. آپ اپنے رونے میں مصروف رہیں، کسی کے رونے پہ انگلی نہ اٹھانا. بلند آواز سے رو رہا ہے تو اس کے لیے تو فرشتے آ کے اس کے آنسو ان کے ہاتھوں میں لے رکھے ہیں فرشتے. اور ہمارے یہ تھاٹس، ہمارے خیالات کو دیکھ کر خدا نہ کرے کبھی وہ فرشتے لعنت نہ بھیجے. خیر عزیزان محترم، کہا کہ کہیں میری ٹاپک نہ بدل جائے، وقت نہ ہو جائے. خیر عزیزان محترم، روایت یعنی یہ حقیقی واقعہ ہے کہ لوگ ہنستے تھے، دلی دل میں کہتے تھے. اب شارٹ میں بتا دوں، مختصر کر لوں واقعے کو، کہ ایک دن وہاں اس افریقہ کے وہ گاؤں میں ریولوشن آیا. لوگوں کو جتنے انڈینز تھے، ایشینز تھے، وہ تمام ایشینز کو نکال کے لوگ ان کے گھروں کو، ان کے مال کو لوٹ رہے تھے. تو انہیں یہ موقع ملا کہ وہ بوٹ میں آدھی رات تھی، وہ بوٹ میں بیٹھ گئے، صرف بچوں کو لے کر وہ بوٹ میں، شپ میں بیٹھ گئے، بوٹ میں بیٹھ گئے. پتا بھی نہیں یہ بوٹ کہاں لے جائے گی. کتنے لوگ تھے، وہ تمام ایسا بیٹھ کر اپنی جان کو بچا لیا. تو بوٹ میں بیٹھ کر چلے گئے تو پتا چلا کہ جو چلتی بوٹ جب چلی، پھر جب بارڈر آیا ایک کنٹری کا تو پتا چلا کہ وہ یو کے میں آ پہنچے. یو کے میں جب آ پہنچے، وہ ایک زمانہ تھا، اچھا زمانہ تھا. یو کے والے انہیں ریفیوجی بنائے اور انہیں کیمپس میں رکھا. جب انہیں کیمپس میں رکھے تو کیمپس میں آتے تھے اور رجسٹر کرتے تھے کون کون کہاں سے آیا، کتنے بچے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. جب وہ کیمپس میں رجسٹر کرتے تھے یو کے والے، وہاں کی سرکار کے لوگ آ کے، تو ان کے جب کیمپ میں آئے تو دیکھا تو یہ اپائج لڑکی تھی. تو کیمپ والوں نے کہا کہ یہ کیونکہ بچی اپائج ہے، انہیں سب سے پہلے گھر دو، کیونکہ وہ لوگ گھر دینے کی تیاریاں کر رہے تھے. تو گھر انہیں پہلے ملا کیونکہ ان کے لڑکیوں میں یہ بچی اپائج تھی، پولیو تھا، کیونکہ وہاں اپائج بچوں کی بہت قدر ہوتی ہے. تو وہ کہنے لگی جنہوں نے خیر ابھی میں نام لوں تو سب پہچان لیں گے، میں نام نہیں لوں گی. وہ جو کہنے والے جو کہہ رہے تھے انہوں نے مجھے کہا میری وجہ سے، میں اپائج تھی، ماں میری روتی تھی، خدا کیسے دروازہ کھولا. دیکھیے فرش حسین، آئے آئے مولا آقا عباس کیسے دروازے کھولتے ہیں. کا دروازہ ایسا کھلا کہ میری وجہ سے گھر پہلے ملا، میری وجہ سے میری تمام بہنوں کو اسکول کا ایڈمیشن پہلے ملا، بڑا گھر مل گیا.
जो फिर कहने लगी कि क्योंकि मैं अपाहिज थी, मुझे स्पेशल स्कूल मिली, स्पेशल गाड़ी मिली, स्पेशल मेडिकल केयर मिला, सब कुछ इतना स्पेशल मिला कि मेरी माँ को रिलीफ हो गया। क्योंकि खुदा कहता है ना, आप पैर मांग रखे हो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। इसलिए ये दूसरी मजलिस है। इंसान तो खसारे में है, तो धोखे में है। दुनिया में भी तेरा साथ अहलुल बैत से ही मारिफत खुदा तक पहुंचेगा। ये तबरुकात, ये देखिए, एक अलम के फरेरे को आप चूम लो, इतना सुकून, इतना इत्मीनान, इतना तुम्हारा दिल के जितनी खराश है वो खत्म हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रही कि फौरन दुआ कबूल हो जाएगी, लेकिन इतना तो ये रहम करेंगे हम पर कि अहलुल बैत सदक़े हुक्म खुदा से हम पर इतना तो जरूर रहम कर लेते हैं। आए 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 अजीजाने मोहतरम, चलिए देखिए, यही मुझे कहना था। अब जितने माह मुहर्रम सफर हम फर्श हुसैन पर बैठे, ये याद रखें कि ये दुआएं हैं, इन्हीं के सदक़े में, इन्हीं के वास्ते से खुदा कबूल करता है। कैसे रद्द करेगा? जिनकी मोहब्बतों में खुदा ने पूरी दुनिया को कल कर दिया हो, जिनकी मोहब्बत में खुदा ने जन्नत को कल कर दिया हो, कैसे रद्द करेगा? लेकिन वो, मैं कहूँ शायद जितना मजमा सुनेगा वो कहता होगा, ज़ैनब आपा मेरी दुआ 5 साल से, मेरी टॉपिक दुआ नहीं है, लेकिन फिर भी ये जुमला कह दूं कि 5 साल से मेरी दुआ, 6 साल से मेरी दुआ, मैं कहूंगी जैसे जैसे आपका इन पर अकीदा होगा, वैसे वैसे आप खुदा की मारिफत, खुदा के करीब, खुदा के आशनाई तुम्हें जल्द अज जल्द होगी। ये एक चीज है अजीजान मोहतरम। खैर खैर, चलिए मेरा वक्त हो रहा है। इंसान इतना खसारे में, जब खुदा हमें नेमतों से नवाजता है, जब खुदावंद आलम हमें तमाम दौलत से नवाजता है, बाज औकात बाज मुझ जैसे बाज शुक्र, यानी उन नेमतों का शुक्र करने के बदले दुनिया में सिर्फ हम अपने आप की कंप्लेन करते होते हैं। खुदा, यानी यही हम कहते हैं, खुदा उसको दिया मुझे क्यों नहीं, एक जुमला। दूसरा हम कहते हैं वो कितना खुश है, परेशानी के लिए मैं ही क्यों। ये 2 जुमले तो मैं पूरे डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही। 2 चीज तो हम कहेंगे, हर जुमले अलग अलग होंगे, लेकिन मफहूम हमारा यही होगा कि मालिक तूने उसको इतना दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। मालिक तूने उसको इतना खुश रखा, लेकिन क्यों मैं ही परेशान, क्यों मुझे चुना इस मुसीबत के लिए। ये धोखा है इंसान। तेरी आंखें देख नहीं सकती क्या हो रहा है। उसकी जिंदगी के बैक ऑफ द सीन में, कोई भी इंसान की जिंदगी की बैक ऑफ द सीन को कोई पहचान नहीं सकता। इंसान तो धोखे में है। उसे भी इस दुनिया को छोड़ के चले जाना है, तुझे भी इस दुनिया को छोड़ के चले जाना है। तू क्यों नहीं ये पहचान लेता कि इस दुनिया को एक दिन मुझे छोड़ के, जो धोखा देने वाली जमाना जो मुझे धोखा दे रहा है, वो धोखा देते देते मैं भूल जाऊंगा मैं खुद कौन हूं, और मैं चले जाऊंगा मेरी कब्र में। चलिए, नबी याकूब एक मर्तबा, ये सब नबियों के वाक़ये जो है, ये हम और आपके लिए एक तलखीन है, एक लेसन है। हजरत नबी याकूब खुदावंद आलम से ये कहते हैं, परवरदिगारा, क्योंकि जब मौत आती थी
تو نبی یعقوب نے ایک مرتبہ کہا کیونکہ نبی تھے، خدا سے گفتگو کرتے تھے، تو کہنے لگے مالک جب بھی مجھے موت آئے تو مجھے اطلاع ہو کہ مجھے موت آنے والی ہے، یعنی بیفور ہینڈ آئی مسٹ نو کہ مجھے میری موت عنقریب ہے، بیفور ہینڈ۔ خیر یہ جملے سمجھانے کے لیے، تو اب خداوند عالم اور نبی یعقوب کے بیچ میں ایک ایگریمنٹ ہو گیا، جو کہ جبرائیل نے آ کے کہا ٹھیک ہے۔ جبرائیل کو نبی یعقوب نے کہا جی دیکھو معاہدہ یعنی ایگریمنٹ طے ہو گیا ہے، کہا ٹھیک ہے۔ اب جب ملک الموت اچانک آیا، نبی یعقوب نے کہا کیوں مجھے اطلاع نہیں دیا آپ نے؟ یہ تو ایگریمنٹ طے ہو گیا تھا کہ مجھے موت آنے سے پہلے بیفور ہینڈ مجھے پتا چل جائے گا۔ اب ملک الموت کہتا ہے نہیں تمہیں خبر ہو گئی تھی، خدا نے بہت سارے اطلاع دیے آپ کو۔ تو نبی یعقوب کہتے ہیں نہیں مجھے کوئی اطلاع نہیں آئی، نہ جبرائیل آ کے کہا کہ تمہیں عنقریب موت آنے والی ہے، ملک الموت آ کر روح نکالنے والا ہے، یہ تو کبھی نہیں کہا۔ تو اب خداوند عالم نے جبرائیل کو بھیج کر یہ کہلوایا۔ جبرائیل آ کے کہتے ہیں نبی یعقوب ایسے تو بہت ساری نشانیاں تمہیں مل گئی تھی کہ عنقریب تمہیں موت آنے والی ہے۔ وہ کون سی نشانیاں تھی؟ نبی یعقوب نے جب پوچھا، جبرائیل نے کہا تمہارے بال سفید ہو جانا ایک نشانی ہے کہ تمہارے عنقریب موت یعنی تمہاری عمر ہو رہی ہے۔ عزیزان محترم، انسان یہ دھوکے میں رہ جاتا ہے، جو کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اپنے بالوں کو سفید رکھنا، نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی۔ آج تو بعض جوانوں کے بال بھی سفید ہو جاتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں سے ہمیں اطلاع مل جاتی ہے کہ ہماری عمر ہو رہی ہے۔ اور پھر کہا جبرائیل نے تمہاری کمر خمیدہ ہو جانا، یہ دوسرا اطلاع تھا کہ تمہیں موت عنقریب ہے۔ تمہاری ہڈیاں کمزور ہو جانا، یہ بھی ایک موت کا اطلاع تھا۔ تمہارے چہرے پر جھلڈیاں آ جانا، رنکلز آ جانا، تمہارے چہرے پر تمہارے ہاتھوں پر رنکلز آ جانا یعنی جھلڈیاں آ جانا، یہ بھی ایک موت عنقریب آنے والی ہے، یہ اطلاع تھی۔ یعنی یہ نبی تو جانتے تھے، نبی تو پہچانتے تھے، نبی تو معصوم تھے، لیکن عزیزان محترم یہ ہم اور آپ کے لیے یہ خداوند عالم ایک اطلاع دے رہا ہے، ایک تلقین دے رہا ہے۔ تو دنیا میں اتنا مصروف نہ ہو جانا کہ دنیا تجھے دھوکہ دے دے، تو ضعیف ہوتا چلا جا، تیری عمر ہوتی چلے جائیں گی، لیکن تو یہ سمجھ رہا ہے نہیں میں دنیا میں ہی رہنے والا ہوں۔ عزیزان محترم، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی ابراہیم نے بھی یہ کہا تھا، جو کہ یہ بھی ہم اور آپ کے لیے ایک تلقین ہے۔ نبی ابراہیم بھی کہہ رہے ہیں کہ پروردگارہ ملک الموت آئے گا تو اس کا چہرہ کیا ہوگا، یہ ہمیں بتانا، مجھے پتا تو چلے۔ تو اب جب وہ ملک الموت کا چہرہ دیکھنا تھا، نبی جیسے نبی ابراہیم بے ہوش ہو گئے، جو کہ ان کے لیے نہیں تھا، وہ تو نبی ہے، وہ تو معصوم ہے، وہ تو خلیل ہیں۔ عزیزان محترم، اس کے باوجود یہ ہم اور آپ کے لیے تلقین ہے کہ ملک الموت آئے گا، جب وہ کہے گا کہ میں ملک الموت ہوں تو روح نکالنے کے لیے آئے گا، پھر تم تڑپ جاؤ گے، بے ہوش ہو جاؤ گے، جو کہ روح تو نکل جائے گی، بے ہوش ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ لیکن یہاں ہم اور آپ کو یہ خدا تلقین دے رہا ہے، نبی ابراہیم جیسے نبی بے ہوش ہو گئے ملک الموت کا ذکر سن کر، ملک الموت کو دیکھ کر۔ تو پھر بھی انسان ایک لیسن نہیں لے رہا کہ کیا کرنا ہوگا اس کو، انسان کو
दुनिया मौलाए कायनात अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजहम, मौलाए कायनात फरमा रखे हैं दुनिया में जब जीना है तो ऐसे जियो जैसे तुम्हें हमेशा के लिए दुनिया में रहना है। जियो, जियो, जीना है। इसका मतलब ये नहीं यहाँ तो हमारा दीन या तो हमारा इस्लाम या तो हमारी शरीयत ये नहीं कह रही कि आप दुनिया को सब कुछ छोड़ के साधु बन, नहीं कहा, नहीं कहा। क्या खूबसूरत ये दीन है, क्या खूबसूरत ये शरीयत है, क्या आसान ये शरीयत है। ये आसान है, हम और आपके लिए भी आसान है। कभी शरीयत ने, दीन ने, इस्लाम ने इंसान को ना दुनिया में तकलीफ दी है ना आखिरत में तकलीफ हुई है। अगर इंसान समझ ले कि दीन क्या कहना चाह रहा है, इस्लाम हमें किस चीज पर अमल करने की नसीहतें दे रहा है, अगर ये इंसान समझ ले, काफी है, काफी है। अजीजान मोहतरम का इंसान इतना क्यों कि मलकुल मौत जब आता है, मलकुल मौत से जब रिसालत माब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजहम, मलकुल मौत से जब रिसालत माब ने पूछा मेराज पर, ए मलकुल मौत आप सबकी रूह को ले लेते हो, अचानक ले लेते हो। अब जब आप अचानक सबकी रूह को ले लेते हो तो सब ज़ईफ तो नहीं होते? जी नहीं होते, राइट? ऐसा तो नहीं कि मलकुल मौत सिर्फ ज़ईफों के लिए आ रहा है, नहीं। अब रिसालत माप कहते हैं मलकुल मौत आप कभी बच्चों की रूह ले लेते हो, कभी जवानों की रूह ले लेते हो, कभी औरतों की, कभी मर्दों की, कभी माँ की, यानी एक हस्ती को बयान किया। रिसालत माप ने हस्ती को भी बयान किया। ये सिर्फ इतना ही नहीं कहा बच्चों की, बूढ़ों की, जवानों की, माँ, औरत की, मर्द की, ये नहीं कहा। इसमें पर्सनालिटी को भी इंक्लूड किया। क्या पर्सनालिटी का? कभी तुम माँ की ले लेते हो रूह, बच्चों के आगे माँ की रूह ले लेते हो, और माँ के आगे बच्चों की रूह ले लेते हो, और ज़ईफ माँ बाप के आगे जवान बच्चे की रूह ले लेते हो। अब ये रिसालत माँ क्या पूछना चाह रहे थे? हदीस ये कहती है रिसालत माँ जानते थे वो रसूल है, उनकी तो नूर को खुदा ने सबसे पहले खल्क किया है, वो सब कुछ जानते हैं। एज यूजुअल मैं कह रही हूं हम और आपकी तलकीन के लिए। अब रिसालत माँ ये कहते हैं आप कभी माँ बाप को रोते हुए देखते तो आपको रोना नहीं आया? जवान की लाश उठी तो आपको माँ रो रही है या बाप रो रहा है तो आपको रोना नहीं आया? या बच्चे की रो ले लिए तो अब माँ रो रही है तो आपको रोना नहीं आया? और फिर ये भी पूछा, एक ये सवाल करते हैं कि आपको रोना नहीं आया, दूसरा ये सवाल करते हैं कि आप कभी रूह निकालते निकालते सरप्राइज नहीं हुए, ताज्जुब नहीं हुए कि हाँ भाई तो ये चलते हुए इंसान की रूह ले लिया? या कभी ताज्जुब नहीं हुए कि इसको तो कुछ भी ना हुआ, मैंने रूह ले लिया? तो कभी आप सरप्राइज नहीं हुए? जी, यानी देखिए रसूल ये भी हम और आपको बताना चाह रहे हैं मौत तो ऐसी अचानक है कि इंसान सरप्राइज भी हो जाएगा। मौत एक ऐसी अचानक चीज है कि इंसान वो हस्तियों को उठाने के बाद गमगीन भी हो जाएगा। उनके जिंदगी में उन हस्तियों की कमी उन्हें महसूस होगी। हर इंसान को
وہ انسان کے سراؤنڈنگ جتنے ہوں گے، فیملی، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، پڑوسیوں میں جتنے ہوں گے، ان ہستیوں کی، خدا نہ کرے ان ہستیوں میں کسی کی اگر ملک الموت روح کو لے لے تو وہ انسان کو کمی محسوس ہو رہی ہے تو وہ غمگین بھی ہوگا، اور بعض اوقات انسان تعجب ہو جائے گا اس کی کیسے موت ہو گئی۔ تو یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں تو اچانک تو موت آئے گی، آئے گی۔ آپ یہ سوچ رہے ہو، بعض اوقات انسان یہ سوچتا ہے نہیں یہ تو علاج ہو جائے گا، میں یہ بیمار ہوں، الہ خدا ہر بیماری کو خداوند عالم اسے شفائے کاملہ فرمائے، لیکن یہ تھاٹس میں بیان کر رہی ہوں۔ انسان یہ تھاٹ رکھتا ہے کہ نہیں میں اب ٹھیک ہو جاؤں گا، میں رکھنا ہے، ضروری ہے، پوزیٹو ہونا ہے، لیکن کبھی کسی بھی وقت ہم موت کو یاد نہیں کرتے۔ خدا یہاں رسول کہہ رہے ہیں یہ بھی ایک دنیا کا دھوکہ ہے، یہ بھی ایک دنیا کا دھوکہ ہے کہ انسان بھول جاتا ہے کوئی بھی سچویشن میں، یہ بھول، اتنا وہ کماتا ہوتا ہے، اتنا کماتا ہوتا ہے کہ بھول جاتا ہے کہ یہ چھوڑ کے مجھے چلے جانا ہے، اور بیماری کی بستر پہ ہونے کے باوجود بھی بھول جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس بیماری میں مجھے موت آ جائے، بھول جاتا ہے۔ جلدی جلدی چاہے وہ کمائے، چاہے اسے دولت کی نعمت بھی آ رہی ہو یا وہ دولت میں مصروف ہو رہا ہو، اس وقت اسے اچانک یاد بھی آنا چاہیے کہ نہیں یہ چیز کو مجھے چھوڑ کے جانا ہے، آنا ہے اسے۔ اور دوسرا اسے یہ بھی آنا چاہیے کہ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کہیں میں یہ بیمار ہوں تو یہ اس بیماری سے خدا نہ کرے میں چلا نہ جاؤں، وہ وہاں بھی یاد کرنا چاہیے اسے۔ عزیزان محترم، اس لیے خدا قرآن میں کہہ رہا ہے تو خسارے میں ہے، تو دھوکے میں ہے۔ میں تو کہوں گی کربلا والوں نے ہمیں موت سے آشنا کر دیا، بہت قریب سے آشنا کر دیا۔ کتنی، کیسے تمام مشکلاتوں کو جھیلتے ہوئے، پیاسے رہتے ہوئے، بھوکے رہتے ہوئے، اپنے جوانوں کو مقتل میں بھیجتے ہوئے، اپنے بچوں کو گڑ گڑا کر مولا حسین سے اجازت لیتے ہوئے، مولا میرے بچے کو پہلے اجازت دے دو، مولا میرا بچہ پہلے چلے جائیں مقتل میں، پہلا میرا بچہ پہلے شہادت میں، نام میرے بچے کا پہلے شہیدوں میں آ جائے، میں سرخ روح ہو جاؤں۔ کتنا آشنا کر دیا اس موت سے۔ بس عزیزان محترم، عزاداران حسین، آج دوسری ماہ محرم آ گئی، یوں ہی سال گزرتے چلے گئے، محرم آتا جاتا ہے اور ہم گریا کرتے ہیں، یہ ایک ایک آنسو جمع ہو رکھے ہیں، بڑی قیمتی ہیں آنسو، بڑے قیمتی ہیں آنسو۔ عزاداران حسین، مولا آقا حسین کا نام آ جاتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نکل آ جاتے ہیں، ضروری نہیں کہ پورے مصائب میں پڑھ لوں۔ خدا نے وہ کیفیت ماہ محرم میں ہم اور آپ کے اندر طاری کر دیتا ہے کہ صرف مولا حسین کا نام لے لے انسان دھاڑے مار کے رونے لگ جاتا ہے۔ سفر کو طے کرتے ہوئے 6 مہینے کا سفر، 28 رجب سے لے کر میرا مولا آقا حسین ذی الحج میں مکہ پہنچا۔ مکے میں وہ آخری حج تھا، میرا مظلوم مولا، میرا مظلوم آقا، وہ مکہ جو وارث مکہ ہے، وارث کعبہ ہے، جو کعبہ مولا حسین کو پہچان کر یہ کہے کہ اگر خدا کا حکم نہ ہوتا میں اٹھ کر تجھے استقبال کر لیتا، وہ
خود کعبہ کہے، کعبے کی دیوار کہے، وہ پہچانے مولا آقا حسین کو، عزادارہ نے حسین، میرا مولا کتنا دل دکھ ہوا ہوگا مولا آقا حسین کو، غمگین میرا مولا حج کو عمرے میں تبدیل کر کے، جس دن حج کا دن تھا احرام کو اتارا ہوگا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی میرے مولا آقا حسین کو مکہ چھوڑتے ہوئے، آخری حج، لیکن کر نہ پایا میرا مولا آقا، مکے کو چھوڑتے ہوئے جہاں رسالت باپ کی ولادت ہوئی، جہاں جس کعبے میں اس کے بابا کی ولادت ہوئی، وہ کعبے کو چھوڑتا ہوا میرا مولا، ہائے ہائے ہائے، قافلہ چلا مکے سے، 2 محرم کو میرا آقا کربلا پہنچا، جہاں کربلا پہنچا میرا مولا، لو عزاداران حسین اجرکم من اللہ، اب سواریوں کی جانور آگے نہیں بڑھ رہے، ایک جگہ آ گئی جہاں جانور رک گئے، مولا آقا حسین نے کہا عباس ایک جانور کو تبدیل کر دو، جب بدلا دو جانور تھک گئے ہوں گے، اتنا سفر کرتے کرتے مولا عباس نے وہ جانور کو تبدیل کیا، وہ اماری میں دوسرے جانور کو باندھا، اللہ اکبر، لو عزاداران حسین، پھر بھی وہ سواریاں آگے نہیں بڑھتی، ایک ایک سواری کو تبدیل کرتے گئے لیکن آگے نہیں بڑھتی، کہا مولا آقا سواریاں آگے قدم نہیں بڑھا رہی، مولا آقا حسین نے کہا کہ جاؤ، بنی اسد کے لوگ قریب ہوں گے، ان بنی اسد کے لوگوں کو بلا لاؤ، بنی اسد کے لوگ آئے، لو عزادارو، میرے مولا نے کہا کہ کیا کوئی بتا سکتا ہے اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہمیں نہیں خبر اس زمین کو، اس علاقے کو کیا کہتے ہیں۔ اب دوسرے مرد آئے، انہوں نے بھی کہا ہمیں خبر نہیں اس زمین کو کیا کہتے ہیں۔ ہاں بنی اسد کے لوگوں نے کہا ہمارے درمیان ایک بہت ضعیف ہے، ہم ضعیف کو لے آتے ہیں۔ بنی اسد کے جوانوں نے ضعیف کو کھاندے میں اٹھا کر لے آئے، جب لے آئے مولا آقا حسین نے اس ضعیف کو بیٹھا کر یہ سوال کیا، کیا آپ بتا سکتے ہو اس علاقے کو کیا کہتے ہیں؟ ضعیف نے کہیں نام بتائے، کبھی کہا ماریو، کبھی کہا نینوا، کبھی کہا فرات، کہتے کہتے ضعیف نے کہا میں نے سنا ہے، میرے ضعیفوں نے مجھ سے کہا کہ اس زمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ جب یہ نام سنا میرے مولا آقا، لو عزادارو، قیامت کا وقت آ گیا، میرے مولا حسین نے کہا عباس سواریوں کو رکا دو، سواریوں کو بٹھا دو، خیمے لگا دو، یہی وہ زمین ہے جسے کرب و بلا کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ بنی اسد کا ضعیف کہتا ہے، بنی اسد کا وہ ضعیف کہتا کہ بولو میں نے سنا ہے میرے ضعیفوں سے یہاں ایک نبی زادہ آئے گا، لیکن وہ لٹ جائے، ہائے ہائے، وہ یہاں شہید ہو جائے گا، مولا چند دن رہنا، مولا یہاں قائم کے لیے نہ رہنا۔ مولا نے کہا بس میں اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں، کیونکہ تا قیامت تک کہ مجھے یہاں رہنا ہے۔ مولا حسین آقا نے ہمارا خیال کیا،
زمین کو خرید لی، جانتے تھے حسین کی زیارت کے لیے عزادار آئے گا، مسافر آئے گا، مولا نے زمین کو خرید لی، ایک ایک خیمہ، ایک ایک خیمہ لگاتے گئے، کبھی بی بی کلثوم کا خیمہ لگاؤ، شہزادی ام فروہ کا خیمہ لگاؤ، شہزادی ام لیلہ کا خیمہ لگاؤ، جب بی بی زینب علیہ السلام کا خیمہ لگاؤ، بی بی زینب جب اندر داخل ہوئی ایک رونے کی آواز آئی، پھر باہر آ گئی، پھر جب اندر داخل ہوئی تڑپ کر کہا عباس ذرا میرے بھائی حسین کو بلا لاؤ، آقا کو بلا لاؤ، مولا آقا حسین آئے، کہا بی بی زینب نے جس وقت سے میں خیمے کے اندر جاتی ہوں ایک رونے کی آواز آتی ہے، مولا حسین نے کہا شہزادی یہ ہماری ماں فاطمہ الزہرا کی رونے کی آواز، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، مالک اس مصائب کا واسطہ، اس گریہ کا واسطہ، مجلس کا واسطہ، جتنے اس مجلس میں شریک ہو گئے آن لائن ہے پروردگارہ، لیکن ہے تو حسین میرے مولا آقا کا فرش ہے، گریہ وہ زاری کر چکے گئے، آنسو رخسار پر پہنچ گئے غم حسین میں، مالک ہمارے گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ کو بخشتے ہوئے ہماری دعاؤں کو تو مستجاب کر، پروردگار جو پریشان حال ہے اس پریشانی کا، کربلا کی مصیبتوں کا واسطہ انہیں پریشانیوں سے مصیبتوں سے نکال دے، جو بلاؤں میں گر گیا ہے اسے بلاؤں سے نکال لے، جو حاجت مند بیٹھے ہوئے ہیں پر کرا ان کی تمام حاجتوں کو تو بھر لا، ان کی دعاؤں کو تو مستجاب کر، جو ماں بیٹھی ہے پروردگارہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اس کی ماں کی دعا کو تو مستجاب کر، ہر والدین کو اپنے اولاد کی خوشیاں تو دیکھنا نصیب کر، دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے پروردگارہ، مالک امام زمانہ کی ظہور میں تاجیل فرما، مولا آقا حسین کے چاہنے والوں کو سوائے غم حسین کے کوئی اور غم نہ دے پروردگارہ، امام زمانہ کی ہمیں زیارت نصیب کر، ہمارے اور امام کے درمیان اگر موت آ جائے ایک مرتبہ قبر سے اٹھا کر امام زمانہ کی زیارت تو ہمیں نصیب کر، ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، سورہ فاتحہ آواز بلند، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، پروردگارہ اس سورہ فاتحہ کا ثواب، اس مجلس کا ثواب کل مرحوم مومنین و مومنات کے ارواح کو پہنچے، خصوصاً جو حاضرین محفل ہیں پروردگارہ ان کے ارواح کو، بانی مجلس کے ارواحوں کو
اور خصوصاً حاجی امیر علی ابن اکبر علی موچن، حاجی انور علی ابن اکبر علی لدھانی، اکبر علی بھائی، داؤد بھائی، حاجانی بلقیس بھائی بنت غلام حسین جعفر، زینب بھائی بنت شیر علی چیول والا، یوسف بھائی ابن حسین چیول والا، مرحومینز آف موچن فیملی، لدھانی فیملی، چیول والا فیملی، سچے دینا فیملی اور شروف فیملی کے ارواح کو پہنچے۔ مالک ان کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو تو بخش دے۔ پروردگار وادی السلام میں تو انہیں اعلیٰ درجہ عنایت فرما۔ مالک تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا، انہیں جنت میں جنت الفردوس عنایت فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ۔ زہرا کے دل کے چین شہ مشرقین سے، آؤ یہ وعدہ ہم کرے مل کر حسین سے، کربلا بھول نہ پائیں گے ہیں جب تک زندہ، اے حسین آپ سے یہ وعدہ رہا، اے حسین آپ سے یہ وعدہ رہا، حشر تک یاد رہے گا وہ غموں کا قصہ، اے حسین آپ سے یہ وعدہ رہا، اے حسین آپ سے یہ وعدہ رہا، کربلا بھول نہ پائیں گے ہیں جب تک زندہ، اے حسین آپ سے یہ وعدہ رہا، اے حسین آپ سے یہ وعدہ رہا، حسین یا حسین، حسین یا حسین، رب نے چاہا تو میرے مولا نہیں چھوٹے گا، آپ کے غم سے میرا رشتہ نہیں ٹوٹے گا، یہ سبیل یہ عزا خانے سجانے کی لگان، اے حسین اے حسین، نہیں چھوٹے گا کبھی یہ عزاداری کا چلان، اے حسین اے حسین، آبد بچتا رہے گا میرے گھر فرش عزا، اے حسین آپ سے یہ وعدہ رہا، اے حسین آپ سے یہ وعدہ رہا، کربلا بھول نہ پائیں گے ہیں جب تک زندہ، اے حسین آپ سے یہ وعدہ رہا، اے حسین آپ سے یہ وعدہ رہا، حسین یا حسین، حسین یا حسین، آپ کے غم سے اگر قلب منور ہوں گے، اشک آنکھوں سے گریں گے تو وہ گوہر ہوں گے، یہ علم تازی یہ تابوت اٹھاؤں گی صدا، اے حسین اے حسین، آپ کے غم کو میں سینے میں بساؤں گی صدا، اے حسین اے حسین، یاد میرے میری نسلوں کا یہ ہوگا شیوا، اے حسین آپ سے یہ وعدہ رہا، اے حسین آپ سے یہ وعدہ رہا، کربلا بھول نہ پائیں گے ہیں جب تک زندہ، اے حسین آپ سے یہ وعدہ رہا، اے حسین آپ سے یہ وعدہ رہا، حسین یا حسین، حسین یا حسین، آپ کے در سے وفاداری نہیں چھوڑیں گے، میرے مولا یہ عزاداری نہیں چھوڑیں گے، وہ بلائے وہ وبائے یا کوئی ہو مشکل، اے حسین اے حسین، بس یہی کہتا ہے ہر ایک عزادار کا دل، اے حسین اے حسین، ہم بچھائیں گے ہر حال میں یہ فرش عزا، اے حسین آپ سے یہ وعدہ رہا، اے حسین آپ سے یہ وعدہ رہا، کربلا بھول نہ پائیں گے ہیں جب تک زندہ، اے حسین آپ سے یہ وعدہ رہا، اے حسین آپ سے یہ وعدہ رہا، حسین یا حسین، حسین یا حسین، دل پہ مر مٹنے کو تیار ہے ماشاءاللہ، کیسا شہدائی وفادار ہے ماشاءاللہ، دوستی کہتے کسے ہے یہ بتا جاؤں گا، اے حسین اے حسین، آپ کے نام پہ یہ جاں بھی لٹا جاؤں گا، اے حسین اے حسین، آئی کوفے سے حبیب نے مظاہر کی صدا، اے حسین آپ سے یہ وعدہ رہا، اے حسین آپ سے یہ وعدہ رہا، کربلا بھول نہ پائیں گے ہیں جب تک زندہ،
وعدہ رہا اے حسین آپ سے یہ وعدہ رہا حسین یا حسین حسین یا حسین نسل در نسل میرے کنبے میں ایسا ہوگا ہر کوئی حضرت شبیر کا شیدا ہوگا ہے فدا تم پہ میری جان حسین ابن علی اے حسین میرے ماں باپ بھی قربان حسین ابن علی اے حسین بس یہی بولے گا گھر کا میرے بچہ اے حسین آپ سے یہ وعدہ رہا اے حسین آپ سے یہ وعدہ رہا کربلا بھول نہ پائیں گے جب تک زندہ اے حسین آپ سے یہ وعدہ رہا اے حسین اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنوا أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا أم المصائب زينب بنت أمير المؤمنين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على شهداء جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي
يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتن الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا قاطع البرهان السلام عليك يا إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته